ایک فہم تو وہ ہے نا کہ مولوی صاحب سمجھے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ کی تفسیر کیا ہے اس آیت کے اندر، کیونکہ جب یہ آیت بیان کی جاتی ہے تو مولوی صاحب آپ کو 25 اور 30 اقوال سنا دیتے ہیں کہ جناب فلاں، اور وسوسہ آپ کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین ومن والاه ورضی اللہ عن الصحابة من المہاجرین والانصار ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کیا اصحاب کساء پنجتن پاک اہل البیت علیہ السلام کو معصوم کہا جا سکتا ہے؟ کیا ہم یہ عقیدہ رکھ سکتے ہیں کہ حضرت علی، امام حسن و حسین اور سیدہ زہرا علیہ السلام یہ معصوم ہیں، مطہرین ہیں، ہر طرح کی خطا سے پاک و پاکیزہ ہیں؟ کیا ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اس عقیدے کو اپنا سکتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے، سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے، یہ اصول ہمارے ہاں مد نظر رہنا چاہیے کہ اہل سنت کے ہاں قرآن کی تفسیر وہی معتبر ہے کہ جو صحابہ کرام سے مروی ہو، یعنی سب سے معتبر وہ تفسیر ہے کہ جو صحیح روایات کے اندر اور صحابہ کرام سے، کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن کو وہ سب سے زیادہ سمجھنے والے ہیں، اور کیونکہ قرآن ان کے سامنے نازل ہوا ہے، تو اس لیے اہل سنت کے ہاں یہ اصول ہے کہ قرآن مجید کی آیت کی تفسیر میں سب سے پہلا درجہ اس تفسیر کا ہے جو صحابہ کرام سے مروی ہو۔ یہ بات جب آپ نے ذہن نشین کر لی تو اب اس بات کی طرف آئیے کہ قرآن مجید کے اندر سورۃ الاحزاب سورۃ نمبر 33 کی آیت نمبر 33 سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اے اہل البیت، اللہ چاہتا ہے کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ اللہ تم سے ہر طرح کے رجس کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ باب تفعیل کا صیغہ ہے وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، مبالغہ ہے اس میں کہ خوب پاک و پاکیزہ کر دے۔ اس آیت کی روح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل البیت علیہ السلام ان سے ہر طرح کا رجس دور ہے، ہر طرح کا عیب ان سے دور کیا گیا ہے، خواہ وہ عیب جسمانی ہو یا روحانی ہو، ہر طرح کا رجس ان سے دور ہے۔ اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ اہل البیت و مطہرین ہیں۔ مطہر قرآن مجید میں مطہرون، لا یمسہ الا المطہرون، ملائکہ کو کہا گیا ہے، معصومین کو کہا گیا ہے۔ تو بہرحال قرآن مجید کی اس آیت سے ہمیں یہ معلوم ہے، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 سے، کہ اہل البیت مطہرین ہیں۔ اب اہل البیت کون ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم سے اس آیت کی تفسیر میں اگر ہم دیکھیں تو اہل سنت والجماعت کی صحاح کے اندر روایات مروی ہیں کہ صحابہ اس آیت کو کیا سمجھتے ہیں۔ ایک فہم تو وہ ہے نا کہ مولوی صاحب سمجھے، یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ کی تفسیر کیا ہے اس آیت کے اندر، کیونکہ جب یہ آیت بیان کی جاتی ہے تو مولوی صاحب آپ کو 25 اور 30 اقوال سنا دیتے ہیں کہ جناب فلاں، اور وسوسہ آپ کے دماغ میں ڈال دیتے ہیں۔ تو لہٰذا اس کو سمجھنا ضروری ہے کہ صحابہ اسے کیا سمجھتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ تشریف لائے، امام حسن، اسی اثناء میں امام حسن آئے اور امام حسین، امام علی اور سیدہ زہرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر ایک سیاہ چادر تھی، وعلیہ مرط مرحل، اور اس کے اوپر کجاووں کے نشان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے لیا اور فرمایا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کا یہ ارادہ ہے، اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان سے رجس کو دور کر دے اے اہل البیت۔ تو اہل البیت کا مصداق معلوم ہوا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ وہ یہ ذوات قدسیہ ہیں، امام علی، امام حسن و حسین اور سیدہ زہرا علیہ السلام۔ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے سنن ترمذی کے اندر، وہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما تھے اور قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام علی کو بلایا، حسن و حسین اور سیدہ زہرا علیہ السلام ان کو بلایا اور فرمایا، اور ان کے اوپر ایک چادر اڑائی، وَجَلَّ لَهُمْ بِكِسَائٍ، انہیں ایک چادر اڑائی اور پھر یہ آیت تلاوت کی، انما یرید اللہ، یہ آیت وہاں پہ نازل ہوئی۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں بھی ان کے ساتھ آ جاؤں، میں بھی ان کے ساتھ اس قصہ میں شامل ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنی جگہ پہ ہی رہیں، آپ اپنی جگہ ٹھیک ہے وہیں پر ہیں، جو آپ کی جگہ، آپ بھلائی کے اوپر ہیں، آپ ام المؤمنین ہیں، آپ کو خیر حاصل ہے۔ ام المؤمنین ام سلمہ کو فرمائے۔ لیکن اصحاب قصہ، چادر میں داخل کرنے والے جو افراد ہیں جن کو داخل کیا ہے، یہی اس آیت کے مصداق ہیں، اہل البیت۔
اور امام ترمذی نے فرمایا کہ اس باب میں انس بن مالک، معقل بن یسار اور ابو سعید خدری اور دیگر صحابہ کرام سے بھی مروی ہے۔ یہ حدیث عبداللہ ابن عباس سے، جابر بن عبداللہ سے اور کثیر صحابہ سے مروی ہے، متواتر حدیث ہے یہ، اس کو حدیث قصہ کہتے ہیں۔ تو اس آیت کی تفسیر میں، سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر تفسیر میں جو صحابہ کرام کے اقوال مروی ہوئے، روایات، صحیح روایات مروی ہوئی، حضرت عائشہ کی، انس بن مالک کی، ام المومنین ام سلمہ کی، اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ اصحاب کسائی اہل البیت ہے، اصحاب کسائی اہل البیت ہے اور انہیں مطہرین کہا جا سکتا ہے۔ اب میں معصوم کے جو لفظ ہے میں اس میں نہیں پڑھتا ہوں، کیونکہ جو معصوم کا لفظ ہے یہ ہمارے ہاں یہ فرقہ وارانہ طور پہ لوگوں نے اس کو استعمال کرنا شروع کیا کہ جی فلاں کا عقیدہ معصوم ہے، فلاں معصوم نہیں سمجھتا، چونکہ قرآن مجید نے تطہیر کہا ہے اور اس سے مطہرون ہے، مطہرین ہے، تو مطہر کو اگر آپ معصوم کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ مطہرین ہیں، یہ اصحاب مطہرین، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جانب آپ غلطی کی نسبت نہیں کر سکتے، ان سے خطا نہیں ہو سکتی، اور یہ منصوص ہے، یہ منصوص افراد ہیں۔ اہل سنت کے اصول کے مطابق کہ قرآن مجید کی آیت سے اور اس کی تفسیر سے معلوم ہوا کہ یہ جو اصحاب کسا ہے، جو یہ چار ذوات قدسیہ ہیں، اور یہ یعنی امام علی، امام حسن و حسین اور سیدہ زہرا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو نبی ہیں اور خاتم النبیین ہیں، لیکن جو یہ چار ذوات قدسیہ ہیں یہ معصومین ہیں، مطہرین ہیں، ان سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے قرآن کی آیت کی روح سے تو یہ جائز ہے، درست ہے، کوئی یعنی کوئی ایسا عقیدہ نہیں ہے کوئی گمراہی کا جیسے کہا جائے کہ نہیں انبیاء کرام کے علاوہ کوئی اور معصوم نہیں ہوتا۔ قرآن نے کہا ہے کہ یہ مطہرین ہیں، لہٰذا ان کو مطہرین کہنا چاہیے، یہی مطہرین ہے قرآن مجید اور احادیث کی روح سے۔ تو اب کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں نہیں بھائی جناب یہ تو شیعوں کا عقیدہ ہے۔ جناب آپ جب قرآن مجید کی آیت میں آپ یہ مانتے ہیں کہ صحابہ کرام ان کی تفسیر معتبر ہے تو صحابہ کیا سمجھتے ہیں، تو ہمیں ذہن میں خواہ مخواہ کے وسوسے نہیں ڈالنے چاہیے کہ کسی اور نے چونکہ اس فرقے نے یہ بات کہی ہے تو ہم اس کے مخالف ہی ہم نے ہمیشہ بات کرنی ہے۔ ہم اپنے اصولوں سے کیوں ہٹ جائیں؟ ہمارے اصول تو یہی ہے نا کہ صحابہ نے جو تفسیر بیان کی وہ معتبر ہے، لہٰذا ہمیں کسی فرقے کی نفرت میں حقائق کو نہیں چٹلانا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو قرآن مجید میں تدبر کرنے اور اہل بیت علیہ السلام کی معرفت عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔